کلپ نمبر 1375۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 سے 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ: باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا، یعنی قرآن مجید باطل کی رسائی سے دور ہے اور کسی طرح اور کسی جہت سے بھی باطل اس تک راہ نہیں پا سکتا۔ یہ فرق تبدیلی اور کمی و زیادتی سے محفوظ ہے اور شیطان اس میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ جس چیز کے حق ہونے کا قرآن مجید حکم فرما دے اسے کوئی باطل نہیں کر سکتا، اور جس کے باطل ہونے کا قرآن کریم حکم فرما دے اسے کوئی حق قرار نہیں دے سکتا۔ اور قرآن عظیم اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا اور تعریف کے لائق ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ ترجمہ: اے حبیب، آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی، بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، آپ کو وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائیں اور تسلی رکھیں، کیونکہ جس طرح آپ کو کافروں نے جادوگر اور کاہن وغیرہ کہا، اسی طرح آپ سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ان کی قوموں کے کفار نے جادوگر وغیرہ کہا تھا، اور آپ کی طرح انہیں بھی جھٹلایا گیا تھا۔ بے شک جو توبہ کرے اور ایمان لائے اسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور جو جھٹلانے پر ہی قائم رہے تو اسے اللہ پاک دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اس لیے آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیں، اور اللہ کریم نے تبلیغ کا جو حکم فرمایا ہے آپ اس میں مشغول رہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کریم کی طرف سے وہی بات کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں علیہ السلام سے کہی گئی تھی کہ اپنی قوم کی جاہلانہ حرکتوں پر صبر فرمائیں۔ بے شک آپ کا رب عز و جل اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے بخشش والا، اور اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمنوں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کر دیتے تو کفار ضرور کہتے اس کی آیتیں کیوں نہ واضح کی گئیں، کیا کتاب عجمی ہے اور نبی عربی ہے؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا انہیں دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عربی کے علاوہ کسی اور زبان کا قرآن کر دیتے۔ کافروں نے قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن عجمی زبان میں کیوں نہ اترا؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ہم قرآن کریم کو عربی کی بجائے عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو کفار ضرور کہتے اس کتاب کی آیتیں عربی زبان میں کیوں بیان نہیں کی گئیں تاکہ ہم انہیں سمجھ سکتے، اور کتاب نبی کی زبان کے خلاف کیوں اتری؟ حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک عجمی زبان میں ہوتا تو یہ کافر اعتراض کرتے، اور عربی میں آیا ہے تو بھی اعتراض کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ اعتراض نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ جو شخص حق کا طلبگار ہے اس کی شان کے لائق نہیں کہ وہ ایسے اعتراض کرے۔
مزید ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، کہ یہ انہیں حق کی راہ بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہالت اور شک وغیرہ قلبی امراض سے شفا دیتا ہے، اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا مرض دور کرنے کے لیے مؤثر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے کہ وہ قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق سننے کی نعمت سے محروم ہیں، اور وہ ان پر اندھا پن ہے کہ وہ شکوک و شبہات کی ظلمتوں میں گرفتار ہیں، اور وہ اپنی قبول نہ کرنے والی روش سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں جیسے کسی کو دور سے پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی بات نہ سنے نہ سمجھے۔